میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی تقریب پذیرائی یا تقریب رونمائی ہوتی ہے تو دولہا ہوتا ہے. ہم رائٹر کو دولہا کہتے ہیں، لیکن آج دو دولہے ہیں ہمارے پاس. اور آج کی جو یہ تقریب ہے، یہ تقریب ایک کتاب جو کہ انگلش میں پہلے لکھی گئی اور اس انگلش میں لکھنے کے بعد میں اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور چند دن پہلے یہ پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے موجود ہوئی. خوش قسمتی تھی کہ کتاب آنے کے 2 دن بعد ہی دونوں رائٹرز نے، رضوان شجاع صاحب نے اور ڈاکٹر عمران خواجہ نے، پاکستان آنا تھا. تو اسی ایک شان میں ہم نے تقریب رکھی کہ آپ سب کے ساتھ اس کتاب کا جرنی، اس کتاب کے حوال کو شیئر کیا جائے. ایک بڑے اچھے سول سرونٹ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وقاص صاحب، تو ایک دن مجھے ملنے آ گئے. تو ملنے آئے تو جیسے ہی میں بات کرنے لگوں نا تو مجھے کہیں پنجابی میں کہ تو چپ کر. میں پھر تھوڑی سی بات، تو چپ کر. تو میں نے کہا بھجن کیا ہوا؟ کہتے تینوں بہت سنیا آج تو میری سن. تو ویسے بھی وہ ایک ایسا ایونٹ ہوا پاکستان میں کہ بڑی مشہور ہو گئے. میں پولیس میں تھے، میں نام نہیں ان کا لیتا، لیکن اس بات کو دہراتے ہوئے آج میں کہوں گا آپ لوگوں نے مجھے تو ویڈیوز میں، چیزوں میں کہیں نہ کہیں سنا ہی ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ سب باتیں جو میں نے کہی ہوتی ہیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن آج ہمارے دونوں رائٹرز، ہمارے دونوں اسکالرز اور میرے لیے بڑے ہی محترم بھائیوں کی طرح رضوان شجاع صاحب اور ڈاکٹر عمران خواجہ، ہم ان کو سننا چاہیں گے. میں اس کتاب کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے اس کتاب کو 3 بار پڑھا. آپ کلیپنگ کر سکتے ہیں؟ اب آپ نے کلیپنگ کر لیا تو جب وجہ سنیں گے، پہلی وجہ یہ تھی میں غلطیاں نکال رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ واقعی اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ میں نے اس طرح کی کتاب نہیں دیکھی. تو میری ٹیم کے جتنے لوگ اس پہ کام کر رہے تھے، سب کی فیڈ بیک یہ تھی سر یہ کتاب جلدی سے پرنٹ ہونی چاہیے. دنیا میں جتنی تیزی کے ساتھ پروگرس ہو رہی ہے، آئی ٹی، ٹیکنالوجی، سب کچھ آ گیا ہے، بڑی دنیا کا بیلنس خراب ہے. اچھا، بیلنس ایک ایسا ورڈ ہے، گاڑی کا بیلنس خراب ہو تو وہ ببل کرتی ہے اس کے ٹائرز. آپ کا خدا نہ خواستہ اس کا بیلنس خراب ہو تو لاہور میں جھیل روڈ پہ پنجاب کارڈیالوجی کی بیک سائڈ پہ ایک جگہ ہے، بے شمار ایسے وہاں ہیں جن کا یہ بیلنس خراب ہے. لیکن اگر آپ کا لائف کا بیلنس خراب ہو جائے، جس میں رشتے بھی ہیں، جس میں پروفیشنل لائف بھی ہے، جس میں ایک فائنینشیل آپ کی چیزیں ہیں، جس میں آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس میں ایک اطمینان قلب ہے جو کمانے والی چیز ہے، یہ تنخواہ سے زیادہ ضروری ہے، اور جس میں سب سے بڑھ کے ہیلتھ ہے آپ کی، یہ جو بیلنس ہے، یہ بیلنس بڑا ضروری ہے. آج ہر چیز تیز ہو گئی ہے. واٹس ایپ کی سپیڈ اس سال ڈبل، یوٹیوب پہ آپشن آ گئی ہے جی آپ جلدی سے سنیں. میں دل کرتا ہے کہ ہر ایک کو بندہ کہ جلدی 10. یہ کتاب آپ کو ایک نیا ٹارگٹ اور نیا گول دیتی ہے، اور وہ گول کیا ہے؟ خدا کے لیے سلو ہو جائیں. آپ زندگی کے ذائقوں کو چکھنے کے لیے اور زندگی کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنی رفتار کو تھوڑا سا دھیما کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی غیر معمولی بات ہے، جب بھی عموماً اس طرح کے موضوع پہ کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ ایک ریشنل قسم کی اپروچ کے ساتھ کتاب ہوتی ہے. اس میں ایمان کا حصہ، انسان اور اللہ کا، رب کا کنیکشن، وہ کہیں نہ کہیں مس کر دیا جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ اس کتاب میں ایک عالم کی طرح، ایک مفکر کی طرح دونوں رائٹرز نے یہ بتایا کہ آپ سب کچھ کر لیں، اگر آپ کا الٹیمیٹ اپنے گاڈ سے، اپنے رب سے کنیکشن مضبوط نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں مل سکتا. اور یہ ایک ثبوت ہے، انکل آنٹی کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں، کہ آپ نے کتنی شاندار تربیت کی ہوگی. پہلے تو آپ دونوں نے یہ کتابیں 2 لکھی ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور آخری بات، میں رضوان بھائی، عمران بھائی، آپ کو یہ بات کہتے ہوئے مائک پھر آپ کی طرف بھیج دوں گا. میرے مینٹور تھے واصف علی واصف صاحب. وہ کہا کرتے تھے جو رائٹر ہوتا ہے نا، اس کو جتنی خوشی اس کے بچے کے پیدا ہونے پہ ہوتی ہے، اتنی خوشی کتاب آنے پہ بھی ہوتی ہے. وہ اپنی کتاب کو اولاد کی طرح سمجھتا ہے. اور آپ کو بڑی، میں وثوق سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی زندگی 60-70 سال کی ہوتی ہے، کتابوں کی زندگی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اتنی دیر تک ہوتی ہیں کہ یہ 1000 سال بعد بھی پڑھی جاتی ہیں. یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ
زہر کا پیالہ پینے والا بڑے کانفیڈنس سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے پی لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے مارا جا سکتا ہے, جو سوچ میں نے دی ہے اس کو مارا نہیں جا سکتا. یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ یہ پرنٹنگ پریس جب نہیں تھا تب سے بھی چلتے چلتے آج تک پہنچی. یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ کسی ایک متبرک کتاب کو پتوں پہ, کھال پہ, چیزوں پہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد آج اس کتاب کو ہم چون کے آنکھوں سے سر پہ لگا کے پڑھتے ہیں. یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ اس کے حوالے دیے جاتے ہیں. یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا ہے تو میری زندگی بدلی ہے. یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں اور اتنی جاندار ہوتی ہیں کہ کسی رائٹر نے کسی یورپین رائٹر کا شاید یہ جملہ ہے کہ اتنی حکومت دنیا پہ انسانوں نے نہیں کی جتنی کتابوں نے کی ہے. یہ حکومت کرتی ہیں لوگوں کی سوچ, دماغ, نظریات پہ. میں اگین آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خواجہ صاحب میں مبارکباد دوں گا آپ دونوں بھائیوں کو, انکل آپ کو, آنٹی کو مبارکباد کہ اتنا شاندار کام آپ نے کیا. اور میں اس خواہش کا بھی اظہار کروں گا کہ آپ جب پاکستان آیا کریں آپ کی شان میں ایک تقریب نہیں زیادہ تقریبات ہونی چاہیے. پاکستان میں دو بھائی عدالتوں میں ملتے ہیں, لڑے ہوتے ہیں. یار یہ دونوں بھائی کتنی کمال گرومنگ ہوگی انکل آنٹی سے. میں تو سچی بات میں گلے ملا ہوں انکل کے, اور میں نے تو ان سے میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں, دعاؤں کی درخواست آپ دونوں سے میں کر رہا ہوں کہ آپ کیا کمال آپ نے تربیت کی ہوگی کہ بچے آج مل کے کتاب لکھ رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شناخت دے رہا ہے. اور یہ دیکھیے ایک زندگی میں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی اولاد اور پھر ان کی کتاب اس کی تقریب میں موجود ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جی. آپ سب جو پاکستان میں ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے پڑھا, پاکستان سے پڑھنے کے بعد امریکہ چلے گئے اور امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی. تو یہ سب چیزیں سوال کی شکل میں بے شمار سوال ہیں. لائک آپ عارف انیس صاحب کا ایونٹ تھا تو 29 کامن سے بڑے اچھے آفیسر ہیں, چھوڑا سول سروسز کو, باہر چلے گئے. تو ایک کویشچن کسی نے بڑا اچھا کیا, ہم پاکستانی ابھی تک تیار نہیں ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ کو ایک علم کے طور پہ ماننے. ہم دم پہ یقین رکھتے ہیں, ہم چاولوں کے دم پہ یقین رکھتے ہیں, ہم بابا جی کے دم پہ یقین رکھتے ہیں, ہم سوچ بدلنے پہ یقین نہیں رکھتے. اور یہ بڑا ہمارا پرابلم ہے. ہمارے بڑے سوال ہیں سر آپ سے پوچھنے کو. تو اس ساری تقریب کو ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں رضوان بھائی آپ کے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا, اپنے والدین کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک قاسم علی شاہ فار publishing this book, for his continuous guidance, mentorship, help and encouragement. میری ان سے یہ میرے استاد ہیں, مینٹور ہیں. I have learned a lot from ان سے بہت کچھ سیکھا, ان کی ویڈیوز سے, ان کے لیکچر سے, ان کی کتابوں سے. ملاقات ریسنٹلی ہوئی ہے اور ان سے بہت پیار والی دوستی اور پیار والا رشتہ ہو گیا ہے. میں نے ان کو بہت ہی اچھا اور نفیس انسان پایا ہے. یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ٹو میک اے ڈفرینس اینڈ امپروو پیپلز لائف, پاکستان میں لوگوں کی سوچ تبدیل کر سکیں اینڈ ہیلپ دیم سکسیڈ ان دس لائف اینڈ نیکسٹ لائف. یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. سو اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈڈ وی کم اباؤٹ رائٹنگ دس بک. ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی تقریباً 6 سال پہلے, ویئر مائی بردر ڈاکٹر عمران ہی اسٹارٹیڈ سینڈنگ اس انسپریشنل اینڈ موٹیویشنل ویڈیوز آف ٹونی رابنس, ڈیل کارنگی. اچھا, ان ویڈیوز کو دیکھ کے سن کے آئی فیلٹ کہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور اس سے سنتے رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم ٹونی رابنس کے سیمینارز میں گئے, ڈیل کارنیگی کی ورکشاپس میں گئے اور بہت ساری بکس پڑھی. انیشلی ہم لوگوں کا گول یہ تھا کہ اپنے بزنس سکلز کو امپروو کر سکیں سو وی کین امپروو آور انکم, انکریز آور انکم, یعنی اپنی آمدنی بڑھا سکیں. لیکن اس جرنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے اسپیکرز, آتھرز, دے سیڈ کہ ریئل سکسیس از ہیپینیس, فلفلمنٹ, فائنڈنگ پیس. کچھ نے کہا کہ ہیلتھ اینڈ فٹنس از سکسیس, کچھ نے کہا کہ ریلیشن شپ ود پیپل از سکسیس, کچھ نے کہا کہ ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ یعنی روحانیت از سکسیس, کچھ نے کہا کہ آپ کی ایجوکیشن, آپ کی جاب, آپ کا کریئر از سکسیس, کچھ نے کہا کہ فائنینشیل ویلتھ اینڈ مٹیریل تھنگز از سکسیس.
یعنی دنیاوی مال و دولت. تو یہ کوشچن رہا سامنے کہ اتنی ساری چیزیں ہیں یہ سکسیس کی, تو اصل میں کون سی والی ہے سکسیس, اور اگر یہ ساری سکسیس ہیں تو پہلے کون سی آتی ہے اور بعد میں کون سی آتی ہے, ان کا آرڈر کیا ہے اور آپس میں ان کا ریلیشن کیا ہے. تو after a lot of research and education and experiences of life, we came to this conclusion کہ جو success ہے it's achieving 5 goals. Number 1 is mental emotional fulfillment, یعنی ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان. Number 2 is physical health and fitness, یعنی جسمانی صحت اور تندرستی. تیسرے نمبر پہ ہے relationship with people and اللہ تعالیٰ, یعنی لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رشتہ. چوتھے نمبر پہ ہے یور کریئر جاب اور بزنس, یعنی آپ کی روزگار نوکری بھی ہو سکتی ہے یا کاروبار ہو سکتا ہے. پانچویں نمبر پہ ہے فائنینشیل ویلتھ اینڈ مٹیریل تھنگس, یعنی دنیاوی مال و دولت. اچھا, اب یہ ہم نے بک کس لیے لکھی اور یہ یوٹیوب چینل اس لیے بنایا کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمیں جو 5-6 سال لگے اور وی اسپینڈ thousands of dollars in learning that, other people could learn it in a few months free of cost. ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری ایک چیز کہ جب ہم یہ بکس پڑھ رہے تھے اور سیمینارز اور ورکشاپس اور اٹینڈ کر رہے تھے تو وہ رینڈم تھے. رینڈم سے مطلب کہ ایک ہوگا گول سیٹنگس پہ, ایک ڈسپلن پہ, ایک فوکس پہ, پروڈکٹیوٹی پہ, ایک ریلیشن شپ ود پیپل پہ, ایک فٹنس پہ, ایک کوئی میڈیٹیشن پہ. تو یہ رینڈم تھے. جیسے کہ اگر ایک بچے کو آپ تیسری کلاس میں ڈال دیں, پھر اس کو 5ویں میں ڈالیں, پھر پہلی میں ڈالیں, پھر 7ویں میں ڈالیں, تو ظاہر ہے وہ کچھ تو سیکھے گا لیکن آپٹمائز لیول پہ نہیں سیکھے گا اور شاید اس کے کانسیپٹ اس لیول پہ کلیئر نہ ہو. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس بک کو, اور ہم اور بھی بکس لکھ رہے ہیں, تو ان کو اس طرح لکھا جائے کیریکولم کی طرح کہ یعنی جب پہلی کلاس میں بچہ ہے تو دوسری کے لیے ریڈی ہو رہا ہے, دوسری کلاس میں تو تیسری کے لیے ریڈی ہو رہا ہے, تاکہ وہ کانسیپٹس کلیئر ہو اور اس کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کہاں فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی اب جو اس میں 5 گولز ہیں, نمبر 1 ہے مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ. اس کا ہمارے نزدیک مطلب یہ ہے کہ ناٹ ٹو ایکسپیرینس نیگیٹو ایموشنز لائک ہیٹ, جیلسی, اینگر, ریزنٹمنٹ, وری, وینجنس, فیئر, گریڈ, ایگو, اینڈ بی ایبل ٹو کلٹیویٹ پازیٹیو ایموشنز لائک لو, کمپیشن, گریٹیٹیوڈ, گریٹفلنس, ایمپتھی, سمپتھی. کیونکہ اور اس کو نمبر 1 پہ رکھا کیوں ہے, وہ اس لیے کہ ہماری لائف کا یہ گول ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے ٹو ایکسپیرینس گڈ ایموشنس اینڈ ناٹ ایکسپیرینس بیڈ ایموشنس. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرے نمبر پہ ہے فزیکل ہیلتھ اینڈ فٹنس, یعنی جسمانی صحت و تندرستی. سو دا وے وی ٹریٹ اوور باڈی از اے ڈائریکٹ ریفلیکشن آف اوور ہول لائف اینڈ سائیکالوجی. یعنی کہ ہمیں ایکسرسائز کرنا, ہیلدی کھانا, یہ ہمیں ڈسپلن, ہارڈ ورک, سیلف کنٹرول, سیلف بلیف اور یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تیسرے نمبر پہ ریلیشن شپ ود پیپل اینڈ اللہ تعالیٰ. ریلیشن شپ ود پیپل جو ہے, دا کوالٹی آف آور لائف از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا کوالٹی آف دا ریلیشن شپ وی ہیو. ٹھیک ہے. اب ہر بندے کے بہن بھائی ہیں, دوست چار ہیں, میاں بیوی ہیں, کو ورکرز ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ ڈو دے گیو دیم امپاورنگ ایموشنز اور ڈس امپاورنگ ایموشن. ٹھیک ہے. تو ریلیشن شپ ود پیپل از دا بیسٹ پلیس ٹو فائنڈ ہیپینس اینڈ جوائے. ٹھیک ہے. اگر لیٹس سے ہم کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں تو کبھی بھی اکیلے دیکھنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو دوستوں کے ساتھ یا سب کے ساتھ دیکھنے میں آئے گا. اور ریلیشن شپ ود اللہ جو ہے, دیٹ از دا بیسٹ پلیس ٹو فائنڈ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے جو کریئر جاب اور بزنس, گروتھ اینڈ پروگرس از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ہیپینیس. وی کیناٹ بی ہیپی انلیس وی آر گروئنگ اینڈ پروگریسنگ. ٹھیک ہے نا. تو جو فلفلمنٹ ہے نا, یعنی روحانی اور اندرونی خوشی, وہ ہمیں گروتھ اور پروگرس سے ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر لیٹس سے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا گول یہ ہے کہ اس کو بڑا آدمی بننا ہے. ٹھیک ہے. ناٹ جسٹ کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر اس لیے بننا چاہتا ہے کہ وہ پیسے کما لے اور دنیا کو دکھا دے کہ یار میں جیت گیا ہوں, میں انٹیلیجنٹ ہوں, میری گاڑی تیری گاڑی سے بڑی ہے, میرا گھر تمہارے. اگر وہ بڑا آدمی بننا چاہتا ہے, لرننگ اور نالج کی ڈیزائر ہے اس کے اندر, تو ہی اس کو وہ گروتھ اور پروگرس سے فلفلمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے. اور پانچویں چیز ہے فائنینشیل ویلتھ اینڈ مٹیریل تھنگس. اگر آپ چوتھے گول میں وچ از یور کریئر جاب اور بزنس, اس میں آپ تھرائیو کر رہے ہیں تو منی کمس ود اٹ. ٹھیک ہے. تو اب میں عمران بھائی کو کہوں گا کہ کچھ بولیں.
تھینک یو سو مچ. پہلے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کا شکر, اللہ کا شکر, اور سو مچ تھینکس فار قاسم علی شاہ صاحب, ویری ہیلپ فل, ریئلی لوڈ وزٹنگ ہم, سو تھینکس فار دس اپرچونیٹی. تو رضوان سے جس طرح آپ نے بات سنی کہ ہم نے کس طرح سے یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی, تو اب یہ ہے کہ جو جس طرح قاسم علی شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ بیلنس از ویری امپورٹنٹ. اب اف یو لک ایٹ آل دیز 5 گولس, ان میں سے ایک میں بھی ہوا اگر نکل جاتی ہے تو آپ کا جو لائف کا بیلنس ہے, جس طرح ٹائر میں ہوا نکل تو آپ کا لائف صحیح نہیں چل سکتی. آپ جتنا مرضی سوچیں کہ ہاں جی میں صرف پیسے سے ہی سب کچھ کر لوں گا, کہ میں پیسے کو فوکس کروں گا اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے, دیٹس اٹ. تو اگر آپ کے پیسہ اتنا زیادہ اور آپ کی ہیلتھ ہی نہیں ہے, سو آپ اس پیسے کو کیا کریں گے؟ تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کروں کہ وائی ڈڈ بی پٹ لائک دیز ان دس آرڈر, کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. سو مثال کے طور پہ ایز اے سائکائٹرسٹ آئی سی اے لاٹ آف پیشنٹس, اور ان کے مسئلے ہوتے ہیں, بہت مسئلے ہوتے ہیں, مگر سب سے پہلا گول یہ ہوتا ہے کہ ان کا مطلب ہم ایموشنل اسٹیٹ کو مینیج کریں, کہ کسی طرح سے ان کو ادھر میڈیکیشنز یا سائیکو تھراپی سے ان کا وی چینج دیئر تھاٹس, اینڈ تھاٹ از ایکسٹریملی پاورفل. سو جو ہم پہلا بات کرتے ہیں مینٹل اینڈ ایموشنل فلفلمنٹ, اٹس اباؤٹ تھاٹس, چینجنگ یور تھاٹس اینڈ ایموشنز, کیونکہ تھاٹس اینڈ ایموشنز آر لنکڈ. So even in psychology, psychiatry, thoughts lead to emotions, and emotions lead to behavior. So they are interconnected. So that's why we want کہ first goal should be کہ ہم کس طرح سے اپنے ایموشنس کو مینیج کر سکیں. So it's all about mastering these goals, کہ ہم نے اپنی زندگی میں how can we master this and how we'll understand how they are related to each other. So مثال کے طور پہ there is a concept of emotional intelligence and a lot of people know about it. So part of it is that کہ how are you going to manage اپنے emotions. کوئی غلط چیز ہوتی ہے, کوئی کرائسس ہوتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. سو اس وقت اگر آپ سوچیں دنیا میں کسی نے بھی کوئی چیز اچیو کی ہے دنیا میں, مطلب مالی طور پہ, پولیٹکس میں, جب تک وہ فیلئر سے نہیں گزرے, جب تک انہوں نے اپنے تھاٹس, اپنے ایموشنس پہ قابو نہیں پایا, وہ نہیں کر سکتے. ایون ایگزامپل لے لیں باڈی بلڈرس کی, فزیکل ایسپیکٹ نا کہ باڈی بلڈنگ, مگر ان کا اگر مائنڈ اور تھاٹ دے کی ناٹ کنٹرول اٹ, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو دیٹ از وائی جو مینٹل اینڈ ایموشنل فلفلمنٹ, کیپنگ دیٹ, practicing and mastering that is so important. So thoughts is very important, but then we all know, as a physician I know that physical health and your mind, you cannot disconnect it. You know, say mind is very powerful and I don't need to take care of my body, کہ مجھے باڈی کی ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہوں, فزیکلی جی میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, تو وہ تو چل ہی نہیں سکتا. سو دیٹس وائی آپ کو, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فزیکلی وی آر ان گڈ شیپ. جتنی اللہ میاں نے ہمیں زندگی دی ہے اس کو وی ماسٹر دیٹ ایریا آف لائف ایز ویل, دیٹ گول کہ ہم وی آر فزیکلی ڈوئنگ ویل. اور ریلیشن شپس, تھرڈ گول ریلیشن شپس. اگر آپ کی ایموشنلی یو آر ان اے گڈ اسٹیٹ, یو کین مینیج یور فزیکل اسٹیٹ ویری فزیکلی ہیلتھ مینیج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہیلتھی ہیں تو اٹ کائنڈ آف گوز بیک وائس ورسا. مگر جو ریلیشن شپس ہے, ریلیشن شپ جو ہے دیٹ از سو امپورٹنٹ. جس طرح رضوان نے کہا کہ دیٹس دا جوس آف لائف. آپ کو سب سے زیادہ جو لائف میں جوس ملتا ہے وہ اپنے ریلیشن شپ سے ملتا ہے, اپنے قریبی ریلیشن شپ سے ملتا ہے. مگر اللہ سے ریلیشن شپ تو سب سے بڑا ہے, مگر اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے لوگوں کے دلوں سے جاتا ہے, کہ یو لو گاڈ تھرو ہز کریشنز. ان کے جو انسان ہیں ان سے محبت کرو گے تو آپ اللہ میاں سے محبت کرو گے. تو ریلیشن شپ اگر آپ کا, ایز اے سائکائٹرسٹ ہم وی سی اے لاٹ آف پیشنٹس, کلائنٹس, میجورٹی ان کے مسئلے ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے, بھائی طلاق ہو گئی ہے, بچوں کے ساتھ مسئلے ہیں. تو اف یو ماسٹر دیٹ ایریا, تو ایک آپ کا تیسرا گول وہ ہو گیا, اس کے بغیر آگے آپ نہیں جا سکتے. تو ہمارے ایز ہیومنس وی ہیو اے لاٹ آف نیڈس. ہمیں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں ہیومن نیڈس کے بارے میں, ڈفرینٹ آتھرز نے, ناٹ جسٹ فزیکل نیڈس بٹ ایموشنل نیڈس ایز ویل. ان میں سے ایک تو ہے جس کا ہے کہ اٹس نیڈ ٹو پروگریس. سو وہ آپ جو آپ کا کیریئر ہے اور آپ کا جو بزنس ہے مثال کے طور پہ, اس میں یو کین سی اٹ کانکریٹلی کہ ہاں یہ میں گرو کر رہا ہوں. ناٹ جسٹ کہ جو گروتھ ہے صرف اس ایریا میں نہیں ہوتی, وہ تو آپ کے فزیکل ایریا میں بھی ہو سکتی ہے کہ بیکم بیٹر, مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی, ریلیشن شپ میں بھی, آل ایسپیکٹس یو کین گرو, بٹ یو کین سی اٹ دا موسٹ. کیونکہ اگر آپ اف یو اسٹاپ گروئنگ یو اسٹارٹ ڈائنگ. دا ڈے یو اسٹاپ گروئنگ یو اسٹارٹ ڈائنگ. سو یہ سب سے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ, جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں وی وانٹ ٹو گرو.
ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. دیٹ از سو امپورٹنٹ کہ بندہ سوچے کہ ہاں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, ایکسٹرنلائزنگ اٹ کہ ہاں جی لائف از ٹف. اب میں لوگوں کو مل رہا ہوں خاص طور پہ جو ہماری نئی جنریشن ہے, دیر از سم فرسٹریشن کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پاس آگے کیا ہے, ہمیں کچھ چیزیں نہیں مل رہی, ہمیں مطلب سہولیات نہیں ہیں. سو ون ہیز ٹو تھنک اباؤٹ پرسنل ڈیولپمنٹ وچ از سو امپورٹنٹ. ان دا ویسٹ فار ایگزامپل, ہماری قاسم علی شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ ابھی بھی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے. اٹ از کائنڈ آف ناٹ کنسیڈرڈ ایز مین اسٹریم, ویئر ایز in the rest of the world it is considered as the main thing. You have to work on yourself, develop yourself. ایک کہاوت ہے مثال کے طور پہ آئی تھنک جم رون کی کہ یو ورک ہارڈر آن یور سیلف دین یور جاب. سو پرسنل ڈیولپمنٹ از سو امپورٹنٹ. ونس یو ہیو یو آر ورکنگ آن یور گولز ان یور ورک اینڈ یور کیریئر, تو اس سے آپ کے فائنینشیل تو آبویسلی بہتر ہوگا. مگر ہمارے معاشرے میں اور کئی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا. ہم وی انڈرسٹینڈ دیٹ پیسے کو مین گول نہیں بنانا, مگر پیسے کے بغیر زندگی بھی نہیں گزاری جا سکتی. کیونکہ پیسے کو ہم نے سجدہ نہیں کرنا, مگر آپ کو پیسے کو مینیج کرنا بھی آنا چاہیے, کہ پیسے کو بھی ماسٹر کرنا چاہیے, فائنینشیل ایسپیکٹ. کیونکہ اگر آپ ہم تو حج کرنے بھی نہیں جا سکے کہ ہمارے پاس پیسہ نہ ہو. سو پیسہ از ویری امپورٹنٹ. سو یہ جو 5 گول ہیں دے آر آل انٹر ریلیٹڈ. مگر جو وزڈم اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہاؤ یو گوئنگ ٹو کیپ اے بیلنس آن آل آف دس, ہاؤ یو ورک آن اٹ. سو جو ہمارا میسج بک کا یہی ہے کہ آپ کو ان 5 گولس میں, اور کیونکہ دنیا کا ہر گول کہیں نہ کہیں اس میں فٹ ہو جاتا ہے اسپریچولیٹی, سو یو ہیو ٹو ورک آن دس. اپنے ان سارے گولس پہ آپ کام کریں گے تو آپ کا ایک طرح کی لائف ایک سنکرونائز ایک بیلنس میں آئے گی. جتنا زیادہ بیلنس ہوگا ٹائر کا اتنی اچھی لائف گزرے گی اس جہاں میں بھی. اور اگر آپ اسپریچولیٹی کی طرف جاتے ہیں, دوسروں کی خدمت کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی آخرت بھی سنورتی ہے. سو آئی تھنک یہ جو 5 گول ہیں زندگی میں بندے کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ یہ ہم کس طرح سے ہم نے ان کو ماسٹر کرنا ہے. کوئی بھی چیز مشکل آتی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. جو ہماری دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے مینٹل اینڈ ایموشنل فلفلمنٹ, اے پاتھ ٹو اسپریچولیٹی, ہاؤ ٹو ٹیم یور نیگیٹو ایموشنز. اس میں زیادہ ذکر اس بات پہ ہے کہ ہم کیا کیا طریقے استعمال کر سکتے ہیں, کیا کیا ایکسرسائزز, کس طرح سے اپنا مینٹل ایٹیٹیوڈ چینج کر سکتے ہیں. کہ اف یو چینج دا وے یو لک ایٹ تھنگز, دا تھنگز یو لک ایٹ چینج. جس طرح سے آپ اپنا جس طرح نظری جو اینک آپ نے پہن کے جو اینک پہن کے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ وہ اینک چینج کر لیں تو پوری دنیا ڈفرینٹ نظر آتی ہے. سو اس کتاب میں ہم نے خاص طور پہ وہ بات بھی کی کہ ہاؤ یو کین مینیج یور تھاٹس, اسپیشلی سم ایکسرسائزز اور اچھی باتیں ہیں. تو آئی ول اسٹاپ ہیئر اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ادھر آئے ہم سے انٹریکٹ کرنے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے. I would like to add another thing. Basically اس بک کا اور ہمارا یہ گول ہے, مشن ہے, ٹو کریٹ این اویئرنیس دیٹ ان پاکستان اسپیشلی دیٹ نیگیٹو ایموشنز اور دوسروں کا برا چاہنا, اس سے ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے. ہماری ہیپینیس کو, ہماری ہیلتھ کو, ریلیشن شپ ود پیپل اینڈ ریلیشن شپ ود اللہ. کیونکہ دین بھی منع کرتا ہے اگر ہماری فوکس اور پروڈکٹیوٹی خراب ہوگی تو کریئر, جاب اور بزنس پہ نقصان ہوگا, اس میں ہوگا تو فائنینسز پہ ہوگا. تو بیسکلی ٹو ٹرائی ٹو اسٹے ان اے گڈ مینٹل ایموشنل اسٹیٹ. اور اگر ہمارے اندر نگیٹیوٹی کم ہو جائے اور پازیٹیوٹی, گڈ ایموشنز اور روحانیت آ جائے, تو اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی مدد آ گئی, رحمت آ گئی, برکت آ گئی, وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا آپ کو سائنس نظر آنا, آپ کے لیے آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے کاموں میں. اس کی نیورو سائنس سے ہم اس کی ایکسپلینیشن ایسے دے سکتے ہیں. یہ تو ایک روحانی لیول پہ بات ہے نا. اگر لیٹس سے کوئی بندہ ایتھیسٹ اور وہ نہیں مانتا اس بات کو, تو ہم اس کو نیورو سائنس سے اس کو ایسے ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک نیورل نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہ اسٹاپ فلٹر یا پاس فلٹر ہوتا ہے, جو کہ انفارمیشن کو اسٹاپ کر لیتا ہے یا پاس ہونے دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک گاڑی لیتے ہیں جو کہ ہمیں پہلے لگتا تھا کہ بہت کم لوگ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے ہی لی اب وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا, اس کو بولتے ہیں ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم آن ہو گیا, ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل میں اس کی اس طرح دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا نیو یارک سٹی میں 2006 میں, ذوالفقار بٹ. اس نے مجھے کال کی کہ یار کوئی بزنس بتاؤ, مجھے اسٹارٹ کرنا ہے, تو کوئی گائیڈ کرو. تو میں نے اس کو منی چینجنگ کا ایک بزنس بتایا, ٹھیک ہے. پہلے اس نے کہا کہ یار میں نے یہ دیکھا نہیں نیو یارک میں, شاید یہاں ہے نہیں. 2 دن بعد اس کی کال آئی کہ میں جہاں جا رہا ہوں نا, منی چینجنگ کا سائن وہاں پہلے ہی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا.
بات یہ ہے کہ سائن پہلے بھی تھا, اس کو نظر نہیں آ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, ایون دو اب وہ ڈھونڈ نہیں رہا پھر بھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح دا سائنس اینڈ چانسز اینڈ اپرچونیٹیز ٹو بی ہیپی, ٹو بی فلفلڈ اینڈ بی ہیلدی اینڈ فٹ, انجوائے یور لو اینڈ کنیکشن اینڈ بانڈنگ ود پیپل اینڈ اللہ, اینڈ پراسپر اینڈ تھرائیو ان یور کریئر اینڈ ہیو ابنڈنس آف منی, یہ سارے سائنس ہیں, کسی کو نظر آ رہے ہیں کسی کو نہیں آ رہے, ٹھیک ہے نا. تو اویئرنیس یہ کریٹ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک کانشیسنیس لیول کریٹ کرنا ہے, گڈ مورلز, گڈ ویلیوز, گڈ ایتھکس, لوگوں کے ساتھ ہم مل کے چل سکیں, ٹھیک ہے نا, سب مل کے جیت سکے, تو وہ برکت آ جائے گی, رحمت آ جائے گی. مثال کے طور پہ میں دیتا ہوں کہ جیسے انوویشن ہے, کریٹیوٹی ہے, وہ ایک لیول پہ آپ جب پہنچتے ہو تو اس کے بعد ہی آتی ہے. اور میں ایک اس طرح بھی کہتا ہوں کہ جیسے ویسٹ میں جو بھی انوویشن ہوئی ہے ریسنٹلی ایئرز میں, جیسے آئی فون ہے, فیس بک ہے, گوگل ہے, یہ ہمارے ملک میں بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی نا. یہ غلطی سے نہیں ہوئی, کسی وجہ سے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ اگر ہمیں ایک لیول آف مورلس اور کانشیسنیس لیول پہ آ جائیں تو ہم بھی بہت ایزیلی ڈیولپ کنٹری بن سکتے ہیں, اور یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی بن سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر, ہمیں ہمارے معاشرے میں کہہ لیجئے جس طرح بڑے بے شمار چیلنج بھی ہیں اور کچھ اچھا بھی ہے. ہاں جی. ایک بلیو کہہ لیجئے بڑی تعداد میں لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ سارا کچھ قسمت ہی کر رہی ہے, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, کچھ برا ہی ہوتا جا رہا ہے تو دیکھیں میرا کیا قصور تھا, میرے ساتھ برا ہی ہوتا جا رہا ہے, اور کسی کے ساتھ اچھا ہو گیا ہے تو وہ اس نے کچھ نہیں کیا اور اچھا ہو گیا, جی دیکھیں کتنا لکی ہے. یہ جو بلیف اس طرح کے معاشرے میں پایا جاتا ہے, کیا یہ آپ کو امریکہ میں بھی ملتا ہے, اور اگر نہیں ملتا تو کیا اس کے وائس ورسا بالکل الٹ ہے, اور ایسا ادھر کیوں ہے؟ دیکھیں سر, جب بندے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ گرو ہو رہا ہوتا ہے, اس کا کانشیس لیول اور اس کا پرسنالٹی گرو ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں جو کریئر میں اور فائنینس میں جو پہلی چیز گرو کر, بلکہ کسی بھی چیز میں گرو کرنے کے لیے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے سیلف ریفلیکشن. سیلف ریفلیکشن کا مطلب ہے کہ نو کمپلینز اینڈ نو بلیمز, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے مجھے یہ ماننا ہے کہ میں نے کہاں غلطی کی کہ میں سکسیزفل نہیں ہو سکا. میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یار میرے پیرنٹس نے یہ کیا, میرے بھائی نے یہ کیا, میرے دوست نے یہ کیا, میرے کو ورکرز ایسے, تو گرو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. سیلف ریفلیکشن جب سٹارٹ ہوتی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ٹھیک ہوں گا تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی, پھر ہی اللہ کی مدد آئے گی, پھر ہی رحمت آئے گی, ورنہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہی جائیں گی, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے. اچھا, اب اور آپ کو وہی چیزیں جو ایک آدمی دوسرے شخص کے لیے بہت آسان ہے, آپ کے لیے رکاوٹیں آتی جائیں گی, ٹھیک ہے. اچھا, اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے قسمت کی, میں نے آپ کا ہی ایک لیکچر سنا ہے سر کہ جو ہے علماء نے اور اس طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے دین نے کہ قسمت دو قسم کی ہیں. مجھے ان دونوں کا ویسے نام یاد نہیں, لیکن ایک ہے جس پہ آپ کا کنٹرول ہے اور ایک پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, جیسے کہ آپ کا قد کتنا ہوگا, آپ کا رنگ کیسا ہوگا, آپ کے بال کیسے ہوں گے, کس گھر میں آپ پیدا ہوں گے, آپ کس اسکول جائیں گے, کس محلے, ان چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میجورٹی جو آپ کی قسمت ہے اس پہ آپ کا کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. اب میں میٹرک کے ایگزام میں فیل ہو جاؤں اور کہوں کہ یار یہ تو اللہ کی مرضی تھی, تو یہ تو سمجھ میں نہیں, یا یہ میری قسمت تھی, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہر چیز ہی قسمت ہے, ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو پھر تو حشر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. میں تو 12 بینکس میں ڈکیتی مار کے کہوں گا یہ تو اللہ کی مرضی تھی آخرت کے دن, وہ تو حشر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں, آپ نے محنت کی, آپ نے فصل اگائی اور طوفان آ گیا, برباد ہو گئی, یہ ہو سکتا ہے, اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن جن چیزوں پہ آپ کا کنٹرول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کریئر اور بزنس اور فائنینسز میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ کا کنٹرول ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ اس میں گرو کر سکتے ہیں اگر آپ جو ترقی اور گروتھ کے اصول ہیں, پرنسپلز ہیں, ان کو فالو کریں. تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ کا کویشچن ہے کہ ویسٹ میں اس طرح کے مسئلے نہیں, آبویسلی بہت زیادہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ دے ایکسٹرنلائز کہ نا ہاں یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ, یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ یو ول ناٹ ایون امیجن کہ وہاں پہ
جو ہے پیپل کین کمپلین اباؤٹ دیئر گورنمنٹ, جبکہ اگر ہمارے یہاں سے کمپیئر کریں سسٹم کو, اور یہاں میرے دوست ڈاکٹر علی ہاشمی بھی ہیں جو کہ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, سو ہی کین واؤچ کہ وہاں پہ لوگ کتنا کمپلین کرتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارا سسٹم سے کتنا بہتر ہے, ہر چیز پرفیکٹ ہے, مگر لوگ خوش نہیں ہیں. سو دے اسٹل تھنک کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہماری قسمت ہی ایسی ہے یہ. سو جو اگر اف یو لک ایٹ آل دا بگ آتھرز, اور آپ بھی سے اتفاق کریں گے کہ جو پہلا کانسیپٹ جس طرح رضوان نے کہا وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یار یو ہیو ٹو ٹیک 100% رسپانسبلٹی آف یور لائف. ایون اف کہ آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ بھی ہو گیا ہے تو وی آسک آور کلائنٹس اور کہ یو ہیو ٹو ٹیک 100%, کہ آپ برے سے برا بھی ہو کہ یو ہیو ٹو ٹیک ایکسٹینڈ بھی خدا نخواستہ کہ یو آر ان یور لائف ایٹ دس اسٹیج بیکاز آف یور سیلف. تو دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, اویئرنیس کے دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ آپ اس چیزوں پہ دنیا میں اٹس ناٹ واٹ ہیپنس ٹو یو, اٹس ہاؤ یو رسپونڈ ٹو تھنگس. آپ کے ساتھ جو بھی ہے اس کا آپ اس کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں, دیٹس واٹ میٹرز. انکل آنٹی بھی موجود ہیں یہاں پہ, تو آپ کو ایک کیا وہ ون تھنگ لگتی ہے آؤٹ بیلنس کے علاوہ, جو بیلنس تو وہ تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ کے پیرنٹس کے جو کنٹریبیوشن میں تھا, سب سے بڑا فوکس کیا تھا؟ کیونکہ ہم سب کے بھی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, تو ان میں کیا مطلب کلیئرٹی ہمیں مطلب لگے یا ہم بھی اسے فالو کر سکیں کہ وہ ایک کیا چیز تھی جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا اس گرومنگ کے ساتھ؟ آئی کین سے رضوان سے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. سو جب آبویسلی ہم سے بہت لوگ کامیاب ہوں گے, مگر ہمیں یہ سکھایا گیا تھا پیرنٹس سے کہ آپ کو یو ول ہیو ٹو ورک ہارڈ. یہ کوئی شارٹ کٹس نہیں ملیں گے آپ کو لائف میں کہ میں یہ کر لوں تو جلدی سے مجھے ہو جائے گا. سو یو ہیو ٹو گو تھرو. جس طرح ایک کانسیپٹ ہے لا آف دا فارم, کہ آپ کو بیج بونا پڑتا ہے, اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس کا آپ کو اگر اسکول جانا ہے آپ کو ہر روز پڑھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ میں آخری 2 دن بیٹھ کے 15 گھنٹے پڑھ کے ایگزام اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا. سو دیٹ کانسیپٹ ٹو می آئی تھنک دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اینڈ آلسو کہ یو ہیو آپ کو کہ یو کین میک مسٹیکس ان لائف. جو فلاسفی ہم نے اڈاپٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی سوسائٹی میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمیں بہت دبا کے رکھتے ہیں, کوئی اوپینین دینے ہی نہیں دیتے بچوں کو. جو میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے, یہی کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال کے مطابق. میں انہیں جب بھی کوئی چیز سمجھاتا تھا جو کہتا میں کہ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈفر ود می بٹ ریسپیکٹفلی, دیٹس آل. یہ ایک فلاسفی تھی جو میں نے بتایا. یہ اب میں پوتے پوتیوں کو بھی کئی دفعہ لکھ کے بھیجتا ہوں کہ رولز آف لائف دس اینڈ دیٹ, لیکن الٹیمیٹلی لکھا ہوتا ہے یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈفر ود می. آئی کین بی رانگ. پیرنٹس آر ناٹ آلویز رائٹ. دے کمٹ مینی مسٹیکس, بٹ ود دا ہیلپ آف دیئر ایکسپیرئنس آئی تھنک دے آر موسٹلی رائٹ. تو بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹے آپ میرے ساتھ ضرور ڈفر کیجئے. اس پہ اس کی تھنکنگ فیکلٹی جو ہے وہ بڑھے گی, اس کی سوچے گا, کچھ سوچے گا کبھی اس میں غلطی ہے یا نہیں ہے. پھر وہ مطلب ہے کہ لیکن ساتھ یہ آسپیکٹ بھی ہونا چاہیے, ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے. بچے کو بڑے ریسپیکٹفلی بتائے آپ کو کہ میں آپ سے ڈفر کر رہا ہوں. ڈفر کرنا جو ہے یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ بندے کی, بڑی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس تو کمپیریزن ہے باہر کی دنیا کا بھی اور پاکستان کا بھی, تو کچھ چند ایک ایسی کوئی واضح موٹی وہ چیزیں کہ جو وہاں پر ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت ترقی کر گئے اور یہاں پر وہ نہیں ہیں, کچھ تو ان پر روشنی ڈالیے, وہ بہت واضح چیزیں کیا ہے. دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر ناکامی اور ہر دکھ کے پیچھے ہماری گورنمنٹ مجرم ہوتی ہے, گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. آپ کے پاس یہ علم ہے کہ وہاں پر کیا گورنمنٹ کے لیول پر کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو عوام ٹھیک ہوتے ہیں, یا عوام ٹھیک ہے تو گورنمنٹ ٹھیک چل رہی ہے؟ ہمیں کہاں سے سٹارٹ لینا ہے پاکستان میں؟ گڈ کویشچن. میرا ذاتی خیال ہے کہ گورنمنٹ کی ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے جس میں انوویشن, کریٹیوٹی ہو, انڈسٹری فلرش کرے, بہت ساری چیزیں فلرش کریں. لیکن زیادہ تر بڑی انڈسٹری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہی ہوتی ہے, جیسے کہ مائکروسافٹ ہے, ڈیل کمپیوٹرز ہے, یہ کوئی گورنمنٹ نے تو نہیں بنائی, یا فیس بک ہے, انٹیل چپس والی کمپنی, جو ساری چیزیں جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہی ہوتی ہیں. اب ہوتا یہی ہے کہ بیسکلی ہمارے ہاں وہی کانشیسنس لیول تھوڑا اس لیول پہ نہیں ہے جتنا ویسٹ پہ ہے. اگر دیکھا جائے تو جو بڑی بلڈنگز 150 منزلہ بلڈنگ نیو یارک سٹی میں اگر آپ جائیں تو 1890 کی بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں ایجوکیشن بہت پہلے آ گئی تھی. جب ایجوکیشن بہت پہلے آئی
تو ظاہر ہے ایجوکیشن سے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایجوکیٹڈ پرسن آنیسٹ ہو, لیکن اگر وہی بندہ ایجوکیٹڈ نہ ہوتا تو وہ اس سے کم آنیسٹ ہوتا. تو امپرومنٹ آنا شروع ہو گئی. اب وہاں 10ویں 11ویں 12ویں جنریشن جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, تو ود دا پیسج آف ٹائم ان کے اخلاقیات, مورلز, ویلیوز وہ امپروو ہونا شروع ہو گئے. اور دوسرا ان کے اندر جو ہے نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ویسٹ میں بہت زیادہ ٹالرنس ہے. ہم تراویاں اسپیکر پہ پڑھتے ہیں, کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں بہت کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کیوں آ گئے ہو, مسلم ہو یا پاکستانی ہو. تو اتنی زیادہ وہاں ٹالرنس ہے. جب آپ کے اندر ایمپتھی, سمپتھی, کائنڈنس ہوتی ہے نا, تو اللہ کی بھی رحمت آتی ہے, پھر مدد آتی ہے. جیسے وہ بابا بلے شاہ صاحب نے کہا ہے نا, جے تو بندے آپ پانا ہے رب نوں کر صاف اندر دی کھوٹی. اندر دی کھوٹی وہ یہی ہے کہ ہیٹ, جیلسی, اینگر کو ختم کرنا اور اپنے اندر کائنڈنس, فارگیونیس, ایمپتھی, سمپتھی. تو وہاں انوویشن اور کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اور کیونکہ وہاں ڈیموکریسی بھی ہے تو ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے, تو اس لیے وہاں پروگرس کا چانس زیادہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں کرپشن نہیں ہے یا وہاں چور نہیں ہیں, ضرور ہیں, لیکن یہاں کے مقابلے میں وہاں کم ہے, ٹھیک ہے نا, بہت کم ہے. اور دوسرا, اپرچونٹیزم کو اس طرح کے لوگوں کو ریوارڈ بہت کم ملتا ہے. وہ بہت جلدی سسٹم ایسا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں اور زیادہ اوپر سسٹم میں نہیں جا سکتے. تو سسٹم کرپٹ نہیں ہو سکا. کچھ کرپٹ لوگ ضرور ہیں وہاں, ایسا نہیں ہے. تو وہ ایک لیول سے اوپر نہیں آ سکتے. جو وہ چاہے 20% لوگ ہیں تو وہ اس سے اوپر نہیں آ سکتے, تو سسٹم کرپٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی امریکہ میں لوگ ٹریفک لائٹ اس لیے نہیں کاٹتے کہ جی پولیس پکڑ لے کے ٹکٹ دے دے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ اعلان کر دینا ہم کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے, پھر بھی 80% لوگ لائٹ پہ رکیں گے. انہوں نے اپنی قوم کو اتنا ایجوکیٹ اور اس کانشیسنیس لیول پہ لے آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب رکیں گے, وہاں بھی چوری ڈکیتی ہوتی ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتی. کامیابی ٹاپک ہے. کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک شکر گزاری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہاں جی. مطلب اگر ایک انسان ناشکر ہے, وہ کامیاب ہونے کے بعد بھی اس کو فیلنگس نہیں آئیں گے کامیابی والی. ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ ہم مطلب میٹیریلزم کی طرف یا سکسیس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہم جب بھی بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الضحیٰ میں بھی ہے کہ ولا سوف یؤتیک فترضیٰ, کہ میں تمہیں جو ہے نا آگے آنے والا وقت تمہارا بہتر ہی ہوگا. تو اس حوالے سے ہماری معاشرے میں ہم بڑھتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, ہم ڈاؤن ورڈ نہیں جاتے, ہمیشہ اپر جاتے ہیں, بٹ شکر گزاری ہمیشہ کم ہوتی رہتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, ہم کیوں شکر گزاری کم ہوتی ہے اور کس طرح ہم زیادہ شکر گزار ہو سکتے ہیں؟ شکر گزاری تو یار ہمارے اسلام میں, قرآن میں, کہ آپ جتنا شکر کریں گے اللہ آپ کو اتنا زیادہ دے گا. تو جو ہمارا جو بک میں جو پہلا گول ہے کہ آپ کو مینٹلی ایموشنلی فیلنگ فلفلڈ, اس میں جو پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی ان اے اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ. کیونکہ جب بندہ دل سے شکر کرتا ہے اور جو بھی اس کا بلیف سسٹم ہے, تو اس وقت پھر جو کمپیریزنس ختم ہو جاتے ہیں, بندہ کمپیئر نہیں کرتا اپنے آپ کو. دوسرا ہے کہ آپ کو انگزائٹی وغیرہ وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. یہ پروون ہے کہ ایون یو آر ان اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ, آپ کی جو ہے انگزائٹی, باقی نیگیٹو تھاٹس کم ہوتی ہیں. سو اس کو کلٹیویٹ کرنے کا بہت سخت ضرورت ہے کہ آپ ہاؤ یو کین کلٹیویٹ مور اینڈ مور, کہ آپ یو بیکم میک اٹ اے ہیبٹ ایوری ڈے, کہ ہاؤ یو کین بی ان اے اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ ایوری ڈے. آپ نماز بندہ پڑھتا ہے تو ناٹ ایز اے ریچول, بٹ کہ اس کو دل سے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, یا جس کا جو بھی ریلیجن ہے وہ شکر ادا کرے کہ میرے پاس اس وقت جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس اسٹیٹ کو جب دل سے فیل کرتا ہے بندہ, تو وہ باقی نیگیٹو ایموشنس کم ہو جاتی ہیں. سو میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ آپ کو یہ چیزیں ماسٹر کرنی ہے. تو جو مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ ہے, اس میں ایک ہمارا کانسیپٹ یہ بھی کہ یو ہیو ٹو پریکٹس بینگ ان اے اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ, کہ شکر گزاری کے اسٹیٹ میں جتنا زیادہ آپ گزاریں گے اتنا آپ کا جو برین ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی مور ریلیکسڈ. جیلسی وغیرہ کی فیلنگس, کانفلکٹس وغیرہ سارے کم ہوتے ہیں. بیسکلی آپ کا اس کویشچن میں ایک کویشچن یہ بھی تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ شکر گزاری کم ہی ہوئے جا رہی ہے. آپ کی پہلے تنخواہ لگ سے 10,000 تھی, تو جو شکر گزاری کم تھی اب 40,000 ہو گئی, وہ شکر گزاری اور کم ہو گئی. اس کی وجہ میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں. جیسے ہم نے اس بک میں دیکھیں, نمبر 1 ہے مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ, نمبر 2 فزیکل ہیلتھ اینڈ فٹنس, نمبر 3 ریلیشن شپ ود پیپل, پھر پھر کریئر, جاب اینڈ بزنس, 5th ہے فائنینشیل ویلتھ اینڈ مٹیریل تھنگس. ابھی جو آپ نے کویشچن کیا ہے نا کہ سکسیس, آپ نے فوکس ہی پیسوں کے اوپر کیا, رائٹ. آپ کا مقصد, ہم نے تو سکسیس کو ڈیفائن ہی ڈفرینٹ کیا ہے. ہم نے تو کہا ہے جو بندہ خوش ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کے قریب ہے, لوگوں کے, وہ سکسیزفل ہے.
شروع اسٹارٹ ہوا. لیکن آپ کے کوشچن سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بظاہر کہ آپ کا مقصد فائنینشیل سکسیس تھا, کیونکہ ہمارا دائرہ ایسے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا دائرہ ایسے چلا ہے. جو دائرہ الٹا چلائے گا نا, اس کو اگر پیسے مل بھی گئے اس کو فلفلمنٹ نہیں ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے شکر گزاری کم سے کم ہوئی جا رہی. گول یہ ہے اس بک کے جو میسج ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا مقصد فوکس پیسہ نہیں ہے, فوکس ہے بڑا آدمی بننا. کسی کمپنی کا سی ای او لے لیں, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کی نالج کیا ہے, اس کے ڈیسیجن کیا ہے, اس کے ججمنٹ کیا ہے, کتنا ہارڈ ورکنگ ہے, کتنا پرسسٹنٹ ہے, کتنی اس کے اندر بہادری ہے, کریج ہے, رائٹ. وہ ساری چیزوں کا جو مکسچر جب ہوگا وہ آدمی آپ بن گئے جس کا تعلق اللہ سے بھی اچھا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا ہے, آنیسٹ ہے, سنسیئر ہے, نالج ہے, سارا, تو منی کمز ود اٹ. فوکس اس پہ نہیں کرنا. فوکس جب اس پہ ہوگا نا تو آپ 10 کروڑ کا گھر لیں گے تو کسی کا 20 کروڑ کا بھی ہوگا, آپ 20 کروڑ کا لیں گے تو کسی کا 40, آپ جیت نہیں سکتے تھے. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, میں ریسنٹلی ہی بات ان سے کرتا تھا, آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں, دوسروں سے نہ کریں کہ آج آپ کیا ہیں, کل آپ کو ترقی ہوگی, خوش ہو جائیں. تو اگر آپ, جیسا رضوان نے کہا ہے کہ اگر آپ کمپیئر کرتے رہیں گے تو اس میں تو سیٹسفیکشن آنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آج کیا ہے, کل میں نے کچھ ترقی کی ہے, پرسوں کچھ اور ترقی کی ہے, یو ول فیل مور سیٹسفائڈ. دس از واٹ. تھینک یو. اور اگر کمپیئر کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو انسپریشن لینے کے لیے کرنا ہے, مقابلے کے لیے, ہرانے کے لیے نہیں کرنا. کسی کو ہرانا نہیں ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, ہم سب مل کے بھی جیت سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آپ جم جاتے ہیں, فلانے بندے کی باڈی میرے سے اچھی ہے, تو مجھے اب اس سے حسد نہیں کرنا, مجھے ویسا بننا ہے. وہ دیکھنا ہے کہ یار وہ کیا ایکسرسائز کرتا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, اس لیے مجھے ویسا بننا ہے, اس سے انسپائر ہونا ہے, وہ اور اچھا ہو انشاءاللہ, مجھے ویسا بننا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں اچھا بننے کے لیے یہ اور جب شکر گزاری کی آپ نے بات کی, اگر شکر گزاری کرنی ہے تو ہمیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ایتھوپیا میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, جنگ سے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وی ہیو ٹو بی گریٹفل فار آل دا فوڈ آن آور ٹیبل, یو نو, دا پیپل وی لو اینڈ ہیو بانڈنگ اینڈ کمپیشن ود دیٹ. اچھا سر, میرا ایک کویشچن ہے سر, اور یہ سوال اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھیے گا کہ میرا کیونکہ تعلیم کے ساتھ واسطہ, ایجوکیشن کے ساتھ, میں ٹیچر ہوں. آپ سر پاکستان کے تعلیم کے نظام سے خود گزرے ہیں. ہاں جی. کیونکہ آپ یو ای ٹی سے پڑھے ہیں, بھائی کنگ ایڈورڈ سے پڑھا ہے, اس کے بعد آپ باہر چلے گئے سر. ہاں جی. جب واپس آتے ہیں تو یو ای ٹی وہی ہے سر, کنگ ایڈورڈ وہی ہے سر, اور تعلیم کا نظام بھی وہی ہے. اچھا, میرا شاید یہ کہنا ہے کہ یہ پہلے سے بدتر ہوا, یہ بہتر نہیں ہوا. اس میں کوانٹٹی بڑھی ہے, یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, کالجز کی تعداد بڑھ گئی ہے, گلی گلی اسکولز کالجز کھل گئے ہیں. ہاں جی. لیکن اگر آپ کوالٹی دیکھیں تو وہ ساری کی ساری قوم نمبر, رٹا, جی پی اے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اسکلز, گرومنگ, ایتھکس, مورلز, کریکٹر ایجوکیشن میں مسنگ ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں سوال یہ کرنا چاہوں گا, یہ جو مسنگ لنک ہے یہ کتاب کے ذریعے ممکن نہیں ممکن. یہ بندہ بندے کو چینج کر سکتا. ہاں جی. یہ جو پروفیسر میں طاقت تھی, پروفیسر کی جو رسپیکٹ تھی, جو ٹیچر کی رسپیکٹ تھی, جی جی, آپ وہاں کیا دیکھتے ہیں اور یہاں کیا دیکھتے ہیں اس وقت میں؟ ٹھیک ہے. تو we'll have an opportunity. So obviously there is a difference, you know, یہ کہ respect element is very important. مگر وہاں پہ میرا خیال ہے ویسٹ میں جو میرا ایکسپیرینس ہے, علی ہاشمی از ہیئر کیونکہ ہی از ان ایجوکیشن, ہیئر از اے پروفیسر آف سائکائٹری, کہ وہاں پہ رسپیکٹ, پیپل گیو رسپیکٹ ٹو دا ٹیچرس, مگر اس کے علاوہ یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں دیر اوپینین آلسو کاؤنٹس. So it's a two-way street, you know. So that is one of the major things I've noticed کہ جب ہم شروع میں گئے تو عزت کا معیار یہ نہیں تھا کہ آپ فوراً کھڑے ہو جائیں نا, کہ اچھی بات ہے ہمارے کلچر میں, مگر وہاں پہ اگر کوئی ٹیچر آتا تھا تو میں کھڑا ہوتا تھا کہ there is no need, you know, there is no, you can call me by my first name. So پہلے نام سے مجھے بے شک پکارو. تو وہ رسپیکٹ, بلکہ بعض کا آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہو جاتی تھی ان کے لیے کہ یار وہ کوئی پکنک ہو رہی ہے مثال کے طور پہ, اس وہ وہاں پہ, اور جو آپ کا جو سی ای او ہاسپٹل کا یہ جو پروفیسر وہ آپ کے ساتھ آپ کے بن کباب بنا کے آپ کو دے رہا ہے اس وقت, تو وہ ان سے آپ کی رسپیکٹ زیادہ تھی. میرے ایک دوست ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں واپس امریکہ سے, از اے سی ای او آف آغا خان فاؤنڈیشن اینڈ ویری ویل اسٹیبلشڈ. تو وہ واپس آئے ہوئے تھے ڈیلس, تو مجھے کہتے ہیں کہ یار میں اکیڈیمکس میں جاتا ہوں تو میں لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں,
تو لوگ مجھے اتنا تنگ کرتے سر آپ آگے ہیں ایسا, وہ اتنا پش کرتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ان کی بات. تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ تو اتنی دیر ٹکے گا نہیں تھے نا, کیونکہ وہ جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا. تو آئی تھنک میوچل رسپیکٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہاں جی, ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے جو آپ کا کوشچن ہے کہ یہاں میں کی ایجوکیشن میں اور وہاں کی ایجوکیشن میں کیا فرق ہے. بیسکلی مثال کے طور پہ جیسے ہم لوگوں کو ٹیچرز نے, باقی لوگوں نے, سب نے, سوسائٹی نے, کلچر نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے میٹرک میں نمبر نہیں آئے, ایف ایس سی میں نمبر نہیں آئے, آپ انجینئر نہیں بنے یا ڈاکٹر نہیں بنے تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, آپ کو جاب نہیں ملے گی, آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا, گاڑی نہیں ہوگی, شادی نہیں ہوگی, لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ڈرائیو کیا گیا فیئر آف فیلئر سے, فیئر آف ریجیکشن سے, فیئر آف ہیوملیشن سے, رائٹ. تو اگر اس کے برعکس ہمارے اندر انسٹل کر دی جاتی ڈیزائر آف نالج اینڈ لرننگ اینڈ ٹو کنورٹ دا آئیڈیاز ان ٹو ریئلٹی, تو پھر ہماری آف کورس ہم بہتر انجینئر بھی بنتے اور ہماری جو جرنی تھی اسکولنگ کی وہ بہت مزیدار ہو جاتی. پھر ہمیں آخری ہفتے میں نہیں پڑھنا ہوتا, رائٹ. اور دوسرا یہ کہ پھر جاب کی جرنی بھی بہت آسان ہو جاتی اور انوویشن کریٹیوٹی اسی سے آتی ہے. ایف ایس سی تک تو پورا ہی رٹا ہے. ٹھیک ہے نا, جو آپ کے ایون انگلش کے جو ایسے ہیں وہ بھی یاد کر کے ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ پورا جو سسٹم ہے اور کلچر ہے وہ آپ کو, بلکہ ایون ٹیچرس کو بھی میں اس میں کہوں گا کہ وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ صرف نمبر ہی آنے چاہیے اور آپ کو یاد کر لو. تو وہ سسٹم اور کلچر نے انوویشن اور کریٹیوٹی پروڈیوس نہیں ہونے دی, کیونکہ جو گول تھا نا وہ انجینئر بننے کے ساتھ جو چیزیں آ رہی تھیں وہ تھا گول. اب چیٹنگ کر کے بھی بن جاؤ تو بننا تھا, کیونکہ اس کے ساتھ پیسے آ رہے ہیں, رسپیکٹ آ رہی ہے اور اپروول آ رہی ہے کہ میں دکھا دوں سب کو یار کہ میں بھی سکسیسفل. Critical thinking is Ali is here. Ali has got both experiences. Ali, do you want to say something? سوال اس موضوع پہ آ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ میں جو فرق ہے وہ اس کو کیسے کم کیا جائے یا پاکستان کو امریکہ کے قریب کس طرح سے لایا جائے. اب اس میں اصل میں صرف انفرادی یعنی کوشش سے بھی نہیں ہو سکتا, کچھ اس میں سماجی اور معاشی وہ سارے معاملات تو شامل ہوتے ہیں, لیکن معاشرہ جو ہے وہ افراد سے ہی بنتا ہے. افراد ہی معاشرے کو بناتے ہیں, افراد ہی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. صرف حکومت تو نہیں کر سکتی, لیکن حکومت کا اپنا رول ہوتا ہے, جیسے رضوان صاحب نے کہا. تو اور انہوں نے رضوان نے شاید کہا تھا کہ امریکہ ہم سے کوئی 100-150 سال آگے ہے اور ہم لوگوں کو ذرا جلدی ہے کہ وہ آگے کیوں پہنچ گئے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ادھر ادھر یہ وہ. اگر سب لوگ مل کے محنت کریں گے تو ہم بھی پہنچ جائیں گے. لیکن یہ کہ انتظار کرنا یا صبر کرنا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے. انسان تو ایک وہ ہے نا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کا. وہ آپ یہ دونوں موٹیویشن اسپیکر ہیں ماشاء اللہ, اور قاسم صاحب بھی ہیں. تو اگر ہم آرام سے بیٹھ رہے ہوتے تو ہم ابھی غاروں میں ہی بیٹھے ہوتے, ہم ابھی درختوں میں رہ رہے ہوتے. انسان کی تو یہ فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اور ہو آگے چلیں, سارا کچھ کریں. تو میں 10-11 سال پہلے آیا تھا امریکہ سے, بڑی تکلیف ہوئی تھی, 2-3 سال شدید اذیت ہوئی تھی. اب ذرا کم ہو گئی ہے اذیت, یہ شاید اس کی عادت پڑ گئی ہے. یہ لوگ امریکہ میں ہوتے ہیں. اب یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, میں پڑھنا چاہوں گا ضرور. میں بہت خوش ہوں کہ آ کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو اٹھایا جائے, کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کیا جائے. اس میں صرف گورنمنٹ کا رول نہیں ہے, اس میں فرد کا رول تو ایک کلیدی رول ہے. آف کورس انڈیویجول ایفرٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور امریکہ میں پہلی چیز یہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ کی اپنی ذمہ داری, آپ کی اپنی ایفرٹ آپ کو کتنی دور تک لے کے جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک آپ کو انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہم لوگوں نے وہ خود ہی بنانی ہے. کوئی ظاہر ہے کوئی آسمانی کوئی قوت تو نہیں آ کے بنائے گی, وہ تو ہم انسان خود ہی کرتے ہیں نا. جو معاشرہ ہے وہ انسان بناتے ہیں, پھر معاشرہ انسانوں کو بناتا ہے. تو اس طرح ہی معاملہ آگے چلتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. میرا آپ سے کوشچن ہے آپ کی پرسنل لائف کے متعلق کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ کامیابی ہوتی ہے, کامیابی کا فیلئر کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے. تو زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا ہوگا کہ جب آپ کی جو کامیابی تھی وہ رک گئی ہوگی اور آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہوں گے, یا تو آپ ہینڈز اپ کر دیں چھوڑ دیتے ہو, یا پھر آپ نے دوبارہ سے موٹیویشن اکٹھی کی اور دوبارہ سے سٹارٹ کیا. تو کوئی ایک ایسی ایگزامپل کوئی اگر آپ کی لائف میں ایسا موڑ آیا ہو کہ جہاں پہ آپ کو محسوس ہوا کہ اب ہر طرف رکاوٹیں ہیں, تو کیسے اپنے آپ کو پھر اس چیز سے باہر نکالا؟ تھینک یو. ٹھیک ہے سر. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا فیلئر سے زیادہ سیکھتا ہے اور سکسیس سے کم سیکھتا ہے.
اگر اس کو کنسسٹنٹلی سکسیس ملتی رہے نا تو وہ کمپلیسنٹ ہو جائے گا اور اسٹرگل اور ایفرٹ ڈالنا کم کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, فیلئر کین ایدر میک یو اور بریک یو. ٹھیک ہے, آپ نے لیٹس سے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا, ریسٹورینٹ لیا, نہیں چلا, تو 90% لوگ تو کہیں گے یار بس غلطی تھی میری, میرے بس کا کام نہیں ہے, میں نہیں دوبارہ کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن اب جو بندہ, جیسے میں نے کہا کہ ادھر میکس یو اور بریک یو, اب جو بندہ کہے گا کہ نہیں یار میں نے کیا کیا غلطی کی, اس کو جیسے ہم نے کہا سیلف ریفلیکشن, اپنی وہ ریئلائزیشن کرے گا کہ یار میں نے کیا غلط کیا, تو اس کے بعد ہی وہ سیکھے گا. اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس میں ایک ایگزامپل ایسے دی جا سکتی ہے کہ اگر جن لوگوں سے میں نے بات کی جو اسمال بزنس میں سکسیزفل نہیں ہو سکے, کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے یار, میں کیا کرتا یار. کچھ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یار پتہ بھی تھا, ٹائم بھی تھا, لیکن میں سلو چلتا ہوں تو کوئی اور خرید لیتا تھا اس بزنس کو. کچھ کہتے ہیں کہ یار میرے یار امپلائی اچھے نہیں تھے. کوئی کہتا ہے میرے مینیجر اچھے نہیں تھے. تو کچھ کہتے ہیں کہ یار جو اکوپمنٹ تھی وہ اچھی نہیں تھی. اب اگر آپ اس میں دیکھیں یہ سارے جو انسکسیزفل ہونے کے ریزنز ہیں, اٹس دا لیک آف ریسورسز. بٹ دا لیک آف ریسورسز از نیور دا ریزن, اٹس دا لیک آف ریسورسفلنیس, کیونکہ وہ سارے ریسورسز کسی اور بندے نے پیدا کر لیے. ٹھیک ہے, اب میں نے بھی لائف میں بہت فیلیئرس سے گزرا ہوں, کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو نہ گزرا ہو. وہ سکسیزفل تبھی ہوگا, لوگ دیکھتے ہیں کہ سکسیس پہ پہنچ گیا تو یہ سکسیزفل ہو گیا, اس نے ایک بزنس لیا, دوسرا لیا, اب اس کے 20 ہیں تو جی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کس چیز سے یہ گزرا. ٹھیک ہے نا. اب میں نے بھی ایک ریسٹورنٹ اسٹارٹ کیا تھا جس کو ہمیں بند کرنا پڑا, جو کبھی سکسیزفل ہی نہیں ہوا. انڈین چائنیز تھا وہ, آسٹن ڈاؤن ٹاؤن میں. تو انیشلی یہ جو میری سیلف ریفلیکشن کا اس وقت وہ شروع نہیں ہوا تھا سفر. تو جب وہ ریسٹورنٹ بند ہوا نا تو کوئی پوچھتا تھا یار کیوں بند ہو گیا, تو پہلی چیز میں یہی کہتا تھا یار وہاں اس کے سامنے نا پارکنگ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا کچھ لوگوں کو میں نے کہا یار امپلائیز ٹھیک نہیں تھے یار. تیسرا یہ کہ یار وہ مینیجر بھی ٹھیک نہیں تھا, یا اس طرح. پھر میں نے جب اس سیلف ریفلیکشن کے اس میں سے میں جرنی سے گزرا, تو اب اگر کوئی پوچھتا ہے یا میں خود سوچتا ہوں, میں سوچتا ہوں یار پارکنگ نہیں تھی تو جب میں لے رہا تھا اس وقت بھی نہیں تھی, ایسا تو نہیں کہ بعد میں ہٹ گئی تھی. تو اگر میں نے لیا تو غلطی تو میری تھی. تو مجھے کیا سیکھنا ہے کہ زیادہ ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے, زیادہ غور و فکر کرنا ہے, کوئی اور بندہ جس کا ایکسپیرینس میرے ساتھ اس کو لا کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر امپلائیز اچھے نہیں تھے وہ کس کا مسئلہ ہے, میں نے ہی ہائر کیا ان کو. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ سیکھنا ہے کہ اچھے امپلائیز ملتے کیسے, اور اگر جو ملتے ہیں امپلائیز اس کو انٹرویو کیسے کرنا ہے, فگر آؤٹ کون سا اچھا کون سا غلط اس جاب کے لیے. تو بیسکلی فیلئر سے آپ سیکھتے 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 ہی سکسیزفل ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے ہی اسٹیپ پہ سکسیزفل ہو گئے تو کبھی بھی بہت زیادہ اوپر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. دوسرا مطلب فیلئر کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے کا ٹیبو ہے نا کہ مطلب ہاں یہ فیل نہ ہو جائے. مطلب وہاں پہ بعض جو انٹرپرنورز ہیں دے آر انکریج ٹو فیل کیونکہ دے ول لرن فرام دیئر فیلئر. مثال کے طور پہ ایک جو یو ایس اے ٹوڈے ایک بہت بڑا اخبار ہے, اس کا جو پائنیئر تھا نیورات, اس کی کہاوت ہے اس کی کتاب میں کہ اگر آپ 30 سال کے ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی بہت بڑا فیلئر ابھی تک نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فیلنگ تاکہ آپ لرن کریں تاکہ آگے تک جا سکیں. اور بعض کا جو فیلئر ہوتا ہے, مثال کے طور پہ میری لائف میں جب میں گیا ہوں پہلی دفعہ مجھے ریزیڈنسی اس سال نہیں ملی, سو دیٹ واز ویری پینفل. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب اٹ ڈپینڈز آن یو کہ آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. سو فیلئر اور دا پین یا تو وہ آپ کو مار سکتی ہے یا آپ کو بنا سکتی ہے. تو وہ میرے نزدیک یہ تھا کہ یار یہ میں نے زندگی میں کبھی اسٹیج میں آنا نہیں کہ مجھے ریزیڈنسی یا کوئی کام مجھے اتنی محنت کرنی ہے کہ اتنا بہتر بننا ہے کہ میرے لیے کام آسان ہو. تو وہ ڈرائیو ڈیفینیٹلی پین کین سم ٹائم ڈرائیو یور لاٹ. وی کین یوز دا پین آف فیلئر ٹو ڈرائیو آور سیلوز. سو آئی تھنک دیٹس دا ڈفرنس کہ آپ کو ہاؤ ڈو یو مینیج فیلئر اینڈ یوز دیٹ پین ٹو ایکسیل ان دا فیوچر. کچھ ایسی کتابیں جن سے سب سے زیادہ آپ نے جو استفادہ کیا اور فائدہ حاصل کیا اپنے اس پورے میں, تو کتابیں کچھ بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں پلیز. تھینک یو. میرے نزدیک سر جو میں سمجھتا ہوں سیلف ہیلپ بک اور انسپریشنل موٹیویشنل بکس میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تھنک اینڈ گرو رچ, نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو. وہ پائنیئر تھے سیلف ہیلپ کے اور موٹیویشن کے.
یو نو. اور ہو سکتا ہے اس سے اچھی کتابیں بھی آج مل جائیں کیونکہ ود ٹائم پیپل ہیو ایوالوڈ اور اس سے سیکھا, لیکن وہی بیسک بک ہے, اس میں بہت اچھی بک ہے. اور سر قاسم نے بھی اس بک کی سمری کیا اردو میں اور ایکسپلین کیا بہت ہی اچھا. اس بک کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا, لیکن جب ان کی میں نے سمری سنی نا تو مجھے اور نئی چیزیں سمجھ آئیں کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ اینگل سے اس کو ایکسپلین کیا تھا. بہت اچھی, وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ان کی وہ لیکچر ہے, میں نے سنا ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیے گا, آپ کو شاید بک پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. دوسری محل اور کچھ کتابیں اگر آپ دیکھیں, جو اسٹیون کوی کی ایک بک ہے جو کہ اپلائی کرتی ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. امیزنگ بک. اس میں مطلب پرنسپلس دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ مینیج کرنا ہے. اس میں جو کانسیپٹ ہے کہ انسٹیڈ آف ریئیکٹنگ یو شوڈ رسپونڈ, وہ بہت ہی ایک اعلیٰ کتاب ہے. اور نیپولین ہل کی جو کتاب جس رضوان نے مینشن کی ہے, مطلب ہم نے بات کی باب پراکٹر سے, اس کا انٹرویو کیا تھا. باب پراکٹر از اے ویری فیمس آتھر, تو ہی کیپس ہز دیٹ بک. اور اس کا کہنا ہے کہ آپ کوئی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ نہ پڑھیں, کیونکہ آپ جب ایک دفعہ پڑھیں دوبارہ پڑھیں اس کا کیا فائدہ ہے. اوبیسلی ریپیٹیشن از دا مدر آف لرننگ, مگر اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو آپ یو آر ناٹ دا سیم پرسن, آپ چینج ہو گئے ہیں. جب دوسری دفعہ پڑھیں گے آپ ایک ڈفرینٹ لیول سے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں. سو ہمارے معاشرے میں کتابیں پڑھنے کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیٹ از, ہم کسی انٹرویو میں تھے تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ یار کتابیں تو آپ جو ہے اگلے بندے کا 20 سال کا ایکسپیرینس آپ 3 دن میں لے سکتے ہیں, تو اتنی اس سے بڑی ایکویشن, اس سے بڑا پروفٹ کیا ہے. تو وائی ڈونٹ وی ریڈ اینڈ ریڈ اینڈ ریڈ. السلام علیکم سر. سر میرا ایک کوشچن آپ دونوں کے لیے ہے کہ جب آپ لوگ دونوں یہ بک لکھ رہے تھے تو آپ لوگوں کا ورک اسکیجول کیا ہوتا تھا, کیسے آپ لوگ دونوں چیزوں کو مینیج کرتے تھے, مطلب پرسنل لائف, پروفیشنل لائف, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری فل فلیج بک لکھنا, کیسے آپ لوگوں نے یہ چیزیں مینیج کی ساتھ ساتھ؟ اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ جب ہم بکس پڑھتے تھے اور اپنی تھاٹس, میں اپنے لیے خود پرسنل نوٹس بناتا تھا اور بناتا رہا. جیسے میں نے کہا کہ جب ہم یہ سیمینارز اٹینڈ کرتے رہے تو یہ ایک کویشچن تھا اور کنفیوژن تھا کہ یار اصل میں سکسیس کون سی ہے. تو اس میں بس نوٹس بناتے آئی کیم ٹو ون دس کنکلوژن کہ یہ 5 گولز ہیں, ٹھیک ہے نا. دین اور ہوتا یہ تھا کہ جب میں کوئی بکس وغیرہ پڑھتا تھا تو آئی گیٹ ایکسائٹیڈ اور دوستوں کو بتاتا تھا, تو وہ دوست جب 15-20 کے قریب ہو گئے تو بہت زیادہ ٹائم لگنے لگ گیا, مطلب سیپریٹلی ان کو ملنا یا کال کرنا. تو ایک دن ایک دوست نے ویڈیو بنا لی, تو اس سے پھر میں نے سوچا کہ یار اٹس ایزی کہ بہت زیادہ لوگوں کو تو یوٹیوب چینل بنا. پھر ہم نے سوچا کہ یار اس کو ہم بک کے فارم میں بھی لکھیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا بک کا مقصد یہی تھا کہ جو ہم نے 6-7 سال میں سیکھا ہے آفٹر اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی, ادر پیپل شوڈ بی ایبل ٹو لرن اٹ ان اے فیو ایئرز. اب آپ اسکیجول کی بات کر رہی ہیں تو آف کورس یہ زیادہ تر شام میں اور ڈرائیونگ کرتے بھی میں نے بہت بکس جو ہے نا آڈیو بکس میں نے سنی ہے. میری ڈرائیو بہت زیادہ تھی, 1 گھنٹے کی جانے کی 1 گھنٹے, تو اس میں آڈیو بکس میں نے بہت سنی ہے. تو وہ ٹائم یوٹیلائز ہو گیا. اور جو لکھنا تھا اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ موسٹلی وہ 7-8 بجے کے بعد 10-11-12 بجے تک رات کو. ہم اگر کسی کو کتاب یا کچھ لکھنے کا شوق ہے تو اس کو ون ہیز ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ ہیبٹ نا, کیونکہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہاں میں لکھوں, کیونکہ آپ نیچر ہے, ہیومن نیچر ہے, یو پروکریسٹینیٹ, آپ کی لائف بزی ہے. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو کیپ آن رائٹنگ. اب ٹائم مخصوص کر لیں کہ میں نے یہ لکھنا ہے, جو مرضی ہو میں نے کچھ لکھنا ہے یا پڑھنا ہے. ہمارا مطلب اگر آپ دن میں آدھے گھنٹے سے کم پڑھ رہے ہیں کوئی اپنے فیلڈ کے بارے میں یا پرسنل ڈیولپمنٹ, تو وہ آپ کو آگے نہیں لے کے جائے گا. ون آف دا بیسک کانسیپٹس ان پرسنل ڈیولپمنٹ از کہ یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ریڈ 30 منٹس اے ڈے. 30 منٹس اے ڈے. میرے سوال, میں بیسکلی آئی ایم فرام چائنا, میرے اردو اتنا صاف نہیں ہوگا, لیکن آئی وش کہ میں سوال پوچھ سکیں آپ لوگوں سے کہ کامیابی کے لیے پرابلمس بہت آ جاتی ہے زندگی میں. تو یہ میں بھی باب پراکٹر کا بہت فین ہوں, اس کا ہمیشہ سنتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں ساری پرابلم کا سلوشن آپ کا دماغ میں ہے, اس پرابلم کو فوکس کرتے رہنا جب تک جواب آنے تک. تو ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ہم اگر اسی پرابلم کو لے کے بیٹھے رہے تو ہم کبھی کبھی وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتے, تو ہمیں گیو اپ کب کرنا چاہیے, اور یا ہم کنٹینیوسلی اسی پرابلم پہ ہم فوکس کرنا چاہیے؟ باب پراکٹر کا آئی تھنک اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ مور کہ آپ کا جو پرابلمس کا سلوشن ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہے. ہی ٹاکس الاٹ اباؤٹ کہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے, سب کانشیس مائنڈ ہے, سب کانشیس مائنڈ. سو آئی تھنک واٹ ہی مینس, آئی ڈونٹ تھنک وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسی پہ فوکس رکھیں. وہ ہی سیئنگ کہ یو ہیو ٹو چینج یور پروگرامنگ.
جس طرح کہ رضوان نے بولا کہ وہ بچپن کے دنوں میں ہماری پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے, ٹو چینج دیٹ I mean it takes time, repetition, you have to cultivate certain habits, reading habits. It's all like, almost think of it as hypnosis. آپ کا سب کانشیس مائنڈ اور آنسرز کین کم آؤٹ آف دیٹ. مثال کے طور پہ ایک بہت ہی فیمس سائکائٹرسٹ تھا, ان کی ڈیتھ ہو گئی, ایرکسن. He was considered as the father of modern hypnotism. So he used to believe and he would tell patients کہ آپ کا جو سب کانشیس ہے that's a big resource. So you have to talk to your subconscious, let that subconscious help you. مگر اگر آپ بہت زیادہ پرابلم پہ فوکس کریں گے تو جہاں پہ آپ اگر پرابلم پہ فوکس کر رہے ہیں تو دیٹ پرابلم از گونا گرو ان یور مائنڈ. یو وانٹ ٹو سوئچ اٹ فرام فوکسنگ آن دا پرابلمس آن ٹو دا سولوشن, کہ جس چیز پہ آپ فوکس کریں گے وہ چیز گرو کرتی ہے. سو آئی تھنک آپ باب پراکٹر ڈنٹ مین کہ آپ اس پہ فوکس اس طرح سے کریں. آئی تھنک اٹ واز مور کہ یو لیٹ یور سب کانشیس مائنڈ کم اپ ود دا آنسر. Sir, I would like to ask a question. Is your book helpful for school-going kids to learn and understand life? Yes, definitely. Yes, definitely. It's for everybody, and I think from school-going kids to even, I think, very older people who are already retired. I think it can help everybody, So whatever issues you get in life, I think it will definitely help you if you read it. جی سر, رضوان بھائی نے ٹالرنس کی بات کی, کم ہونے کی, تو یہ ہماری سوسائٹی میں گھر کی زندگی سے بڑی شدت سے اس میں کمی محسوس کی جا رہی ہے. گھر سے باہر نکلیں, جس ڈپارٹمنٹ میں بھی جائیں, ٹالرنس کی کمی بہت زیادہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی پریزنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ ہمیں کوئی ایسی چند ایک ٹپس دے دیں کہ ٹالرنس ہم اپنی کیسے بڑھائیں گھر کی زندگی سے لے کے باہر تک. بیسکلی اس میں وہ بولتے ہیں نا کہ لوگوں کو اگر ہم جج نہ کریں یا ڈونٹ جج پیپل یا فورگیو پیپل, سو میرا خیال ہے ٹالرنس اور لوگوں کو فورگیو کرنے کے لیے اگر آپ کریں گے تو ٹالرنس آپ کی بڑھے گی. تو اگر آپ کی ایگو اتنی ہائی ہے کہ فورگیو کرنا مشکل ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیپل ڈو دیئر بیسٹ اکارڈنگ ٹو دیئر مینٹل ایموشنل اسٹیٹ اینڈ دیئر بایو کیمیکل اسٹیٹ. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے آپ سے روڈلی بات کی ہے یا بدتمیزی کی ہے, ہو سکتا ہے وہ بہت بری اسٹیٹ میں ہو, اس وقت پریشان ہو, اس لیے اس نے ایسا کیا. دوسری چیز ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ جو بھی لوگوں کی پروگرامنگ ہے یا وائرنگ ہے دماغ کی, اٹ از ڈن اکارڈنگ ٹو دیئر ایجوکیشن, دیئر ایکسپیرینسز, دیئر ایکسپوجر اینڈ دا انوائرمنٹ دے لیوڈ ان. ٹھیک ہے نا. تو اور دا میننگ دے گیو ٹو دوز تھنگس, رائٹ. اب اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ لیٹس سے آپ کا نوکر چوری کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس کو پکڑ لیا, تو اب کیا کہنا چاہیے, اب آپ کو پتہ چل گیا ہے, تو اس کو فورگیو کرنے کے لیے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار جس گھر میں یہ پیدا ہوا, پتہ نہیں اس کا باپ بھی تھا نہیں تھا, ماں تھی, کیسے پالا, کتنی دفعہ بھوکا رہا, اسکول گیا نہیں گیا, لوگ اس کے کس محلے میں رہا, اس کو چوری چکاری سکھاتے ہوں گے. میں بھی اگر ایگزیکٹلی اسی گھر میں پیدا انہی جگہ پہ رہتا ہوتا, میں بھی آج چوری ہی کر رہا ہوتا. اگر آپ اس طرح سوچیں گے نا تو اٹ از ایزی ٹو لیٹ گو, فورگیو پیپل اینڈ ناٹ جج دیم. سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. جب تک اللہ کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ رحم کا, نرمی کا, معافی کا, کائنڈنس کا, گیونگ کا تعلق نہیں رکھ سکتے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پھر اوپر بھی تعلق نہیں بن سکتا. جیسے مولانا رومی نے کہا نا کہ وہ چادر ہوتی ہے انسان کے اور اللہ کے, انسان کی روح اور اللہ کے بیچ میں, وہ چادر رہتی ہے جب تک لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اگر رحم کا, معافی کا, پیار کا تعلق ہوگا, وہ چادر ہٹ جائے گی تو کنیکشن پھر بنتا ہے.